الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمارے دوست یوسف صاحب نے میری حیثیت سے زیادہ میرا تعارف کرا دیا اور میرے حیثیت سے بڑی کرسی رکھ دی. یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ اپنے فضل سے علم اور دین اللہ نے عطا فرما رکھا ہے. اس کی برکت سے کچھ آپ حضرات کے درمیان بیٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور آپ حضرات سے دین کی بات کہنے اور سننے کی اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں. اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اپنے فضل اپنے بندوں میں جسے چاہتے دیتے ہیں. تو میں تو اس کو صرف اور صرف اللہ کا فضل ہی سمجھوں گا، اپنا کوئی کمال نہیں. اپنی حیثیت تو یہی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور پھر مٹی میں چلے جائیں گے. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی. اس آیت میں اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی. فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. آپ نے پہلی بار سنی ہوگی یہ بات جو ابھی میں سنانے جا رہا ہوں. شاید زندگی میں سننے کا یہ موقع نہیں ملا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں اور ان سے بچ کے رہو. کبھی سنا آپ نے کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں اور ان سے تمہیں بچ کے رہنا ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ بے شک تمہاری بعض بیویاں، سب بیویاں نہیں، بعض بیویاں، و اولادکم تمہاری اولادیں، سب اولاد نہیں بلکہ بعض اولاد، عدوا لکم تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم عربی میں ان سے بچو. یہ آیت ہے اور اس کے ضمن میں مجھے آپ سے چند باتیں عرض کرنا ہے. میں سوچتا رہا کہ بھائی آج کیا بات کروں، تو ساتھیوں سے بھی مذاکرہ ہوا تو یہ اللہ نے ابھی نماز پڑھا تو نماز کے بعد یہ آیت اللہ نے دل میں ڈالی، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اس آیت میں اللہ پاک جس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں وہ ہمیں بڑی اہمیت سے سننی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس بات سے ہوشیار رہو کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دوست بن رہے ہیں کہ تمہارے دشمن بن رہے ہیں. اس کا خیال رکھنا. اور جب دشمن تمہارے بن رہے ہیں تو تمہیں اس دشمن سے بچ کے رہنا ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری بیوی ہماری دشمن، ہمارے بچے ہمارے دشمن بن جائیں؟ ایسا ممکن ہے؟ اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتے؟ ممکن کیا یقینی ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے. اب سمجھنا ہے کہ وہ کیسے ہے. وہ اس طور پر کہ جب عورتوں کی تربیت نہیں ہوگی، عورتوں کو صحیح طور پر تعلیم نہیں دی جائے گی، جو انہیں تعلیم دینی چاہیے آپ نے وہ تعلیم عورتوں کو نہیں دی، جو ان عورتوں کی تربیت کرنی چاہیے وہ تربیت عورتوں کی نہیں کی. اب غیر تعلیم یافتہ اور غیر تربیت یافتہ لڑکیاں ہیں معاشرے میں،
ان کی جب شادیاں ہو کر کے جائیں گی اپنے شوہروں کے پاس، تو وہ جو شوہروں کے ساتھ بیاہ ہو کر، جو شوہروں کی بیویاں بن کر وہاں خاندان بسائیں گی، ایک گھر بسائیں گی، سسرال والوں کے ساتھ رہیں گی، سسرال کا ایک پورا خاندان ہے ان کے ساتھ رہیں گی، ایک خاندان جڑ گیا، اب ان کی اولاد بھی ہوگی، تو اب آپ سوچو کہ وہ لڑکی جس کو ہم نے تعلیم نہیں دی، وہ تعلیم جو تعلیم دینی چاہیے، اور ہم نے اس کی تربیت نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے، تو غیر تعلیم یافتہ اور غیر تربیت یافتہ لڑکی جب کسی گھرانے میں پہنچے گی، کسی شوہر کی بیوی بنے گی، کچھ بچوں کی ماں بنے گی، تو وہ اس شوہر کو اور ان بچوں کو کس لائن پہ لے کے چلے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کا ذہن غیر تعلیم یافتہ ہے، اس نے تعلیم حاصل نہیں کیا، علم سیکھا نہیں اس نے، ہاں سیکھا ہے تو ایجوکیشن تو حاصل کیا، مگر علم نہیں حاصل کیا۔ اب آپ بولو گے کہ ایجوکیشن میں اور علم میں کیا فرق؟ لفظ تو دونوں ایک جیسے ہیں، مگر میری مراد یہ ہے ایجوکیشن سے مراد دنیاوی تعلیم آپ نے پڑھائی، کالج پڑھایا، اسکول پڑھایا، بہت اچھی اسکول میں، کانوینٹ اسکول میں بڑی اچھی فیس دے کر مشہور معروف اسکول میں آپ نے ان کا ایڈمیشن کرایا، اور شروع سے اس کو انگلش کانوینٹ اسکول میں پڑھا کے ان کو بہت اچھے رینک اسٹوڈنٹ آپ نے بنایا، اور ہر سال آپ نے شاباشی دی۔ اب وہ اسی لائن کا ایجوکیشن حاصل کر کے اوپر آئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو پڑھانے والیاں ہیں، جن ٹیچروں نے اس کو پڑھایا ہوگا، اسکول میں ہو یا کالج میں ہو، جن سے اس نے پڑھا ہے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی ذہنیت کیسی تھی، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کی زبان کیسی تھی، ان کا فکر کیسا تھا، ان کا ایمان تھا کہ نہیں تھا، اور وہ آخرت کو مانتی تھی کہ نہیں مانتی تھی، اللہ کو مانتی تھی کہ نہیں مانتی تھی، جنت دوزخ پر ایمان ان کا تھا کہ نہیں تھا، اور خود ان کی تربیت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، ان کے خود اخلاق کیسے تھے، کہ یہ تو آپ نے بالکل نہیں دیکھا۔ آپ نے تو یہ دیکھا کہ ایک بہت مشہور معروف اسکول ہے اور اس کا بڑا نام ہے اور وہاں بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے، بس آپ نے یہ دیکھا اور لے جا کے اپنی بچی کو، جس کو آپ نے پالا پوسا بڑا کیا، اپنی گاڑی کمائی سے اس بچی کو لے جا کے ان کے حوالے آپ نے کر دیا۔ لیکن جن ٹیچروں کے آپ حوالے کر رہے ہیں، ان ٹیچروں کا ذہن، دل، دماغ، فکر، اخلاق، تہذیب، تمدن، کلچر، لباس، ہر شرم و حیا، بول چال، آخرت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، وہ آپ نے بالکل نہیں پڑھا، نہیں دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صبح سے شام تک بچیوں نے ان کے ماحول میں، ان کی گود میں، یعنی سمجھیے کہ ان کے اپنے ماحول میں رہ کر کے بچی نے پڑھا ہے، تو ان کی جو کچھ فکر اور خیالات ہوں گے وہ ان بچوں کے اندر منتقل کرنے کو وہ اپنا کام سمجھتے ہیں، انہوں نے منتقل کر دیا۔ جو کفر، جو الحاد، جو بے دینی، جو بد اخلاقی، جو بے حیائی، جو ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں خیالات ہیں، وہ سب ساری گندگیاں جو ان کے دل دماغ میں تھی، ان ٹیچروں نے ان بچوں کے دل دماغ میں بھر دیے۔ کیسے بھرے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جو پڑھ چکے ہیں، جو اس ماحول سے گزرے ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے ذہن بگاڑا اور خراب کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو ایجوکیشن سے گزر کے وہ بچیاں آئیں، ایسی ایجوکیشن سے، ایسے ماحول سے، تو ان کا خیال اور سوچ اور فکر کیا بنا ہے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بچیاں ہمارے گھر میں آتی ہیں، آپ بڑی محبت سے گھر میں بٹھاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور سب تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں آپ اپنے بچوں کو پڑھ نہیں سکتے۔ اس تھوڑی دیر میں جو آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہو، اتنی سی دیر میں آپ اپنے بچوں کے خیالات کو آپ جان نہیں سکتے، آپ اپنے ان بچوں کی سوچ و فکر کو اور ان کے اخلاق کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ وقت آپ کو ان بچوں کے ساتھ گزارنا ہوگا، ان کی تنہائیاں دیکھنی ہوں گی،
ان کے اپنے بیڈ روم دیکھنے ہوں گے، ان کی اپنی پرس کو چیک کرنا ہوگا، ان کی اپنی جیبوں کو دیکھنا ہوگا، ان کے دوستوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی صبح و شام کی مجلسوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی باتوں کو سننا ہوگا، ان کے ٹرانزیکشن جو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سننا سمجھنا ہوگا. تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کا بچہ کدھر جا رہا ہے، آپ کی بچی کدھر جا رہی ہے. اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکیں. یہ ساری چیزوں کو آپ جب دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، اوہو ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، ہم تو نمازی ہیں تو یہ بھی نمازی بنے گا، ہم جماعت بنے یہ بھی جماعت والا ہے، یہ ہم متولی ہیں یہ بھی متولی بنے گا، ہم عالم ہیں تو یہ بھی عالم بنے گا، ہم حافظ ہیں یہ بھی حافظ بنے گا. یہ کہاں جائے گا؟ تو ہم تو اس خوش فہمی میں تھے اور دیکھا کہ بھئی یہ تو کسی اور رخ پہ جا رہا ہے. اور آپ نے ایسے وقت میں جانا اور ایسے وقت میں آپ کو اس کا علم ہوا جبکہ یہ بچہ اللہ نہ کرے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. خدا نہ کرے. ہمارے بعض تجربہ کار لوگ کہتے ہیں جس کی ٹین ایج جو ہوتی ہے بچوں کی، ٹین ایج 13 سے 19 تک، 13 14 15 16 17 18 19، یہ جو ٹین ایج ہے نا، یہ ہوتی ہے ایج ہوتی ہے ٹرننگ پوائنٹ کی. یہ عمر ہوتی ہے بچوں کے ٹرن ہونے کی، تبدیل ہونے کی ایج ہوتی ہے. اسی میں ان کا ذہن بھی، فکر بھی، دل بھی، دماغ بھی، جذبات بھی سب اسی میں کروٹ لیتے ہیں. اس ایج میں غفلت ہم نے کی، غفلت ہم نے برتی. کا بھائی چھوٹا بچہ ہے ابھی تو اسکول پڑھ رہا ہے، ابھی تو کالج انٹر ہوا ہے، تب تک تو وہ ٹین ایج نکل چکی، اور اس ٹین ایج میں جتنا ٹرن لینا تھا اس نے لے لیا. اس کے بعد ہم اور آپ بیدار ہوئے. ٹین ایج نکلنے کے بعد جب وہ ٹرن لے چکا تب ہم بیدار ہوئے، تو اب واپس لانے میں کتنی محنت کرنی پڑے گی. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. بہرحال جن بچیوں کو کالج کے حوالے دے کر اس کو ایجوکیشن دی گئی، اس ماحول سے پڑھ کر جب بچی آئی اور آپ نے کھٹ سے رشتہ لگ جاتا ہے، عام طور پہ 12th وغیرہ کرنے کے بعد بچی کا رشتہ لگ جاتا ہے، 17-18 سال کی ایج ہوتی ہے، رشتے لگ جاتے ہیں، تو شادی کر دیا آپ نے. اس کو اپنے گھر میں رکھ کے کالج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر میں 1 سال 2 سال مدرسے کے ماحول میں، کسی تعلیم گاہ میں، جماعت کے ماحول میں، کیا کہتے ہیں اجتماعات میں، یا کسی نیک لوگوں کی اللہ والی بندیوں کی صحبت میں اس کو دے کے تھوڑا سا تربیت کرنے کا ہم نے موقع ڈھونڈا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. رشتہ آ گیا ہے بچی کا، کیا دیر کرنا، لگاؤ. آپ نے کالج سے اٹھا کے سیدھے رشتے میں اس رشتہ لگا کے شادی کر کے بھیج دیا. اب جس بچی نے کالج کے اس ماحول میں، اس ایجوکیشن سے جو ذہنیت اپنی بنائی ہے، وہ اس ذہنیت کے ساتھ جب سسرال میں جائے گی اور ایک شوہر کی بیوی بنے گی اور بچوں کی ماں بنے گی اور سسرال والوں کی بہو بنے گی، تو وہاں کیا ماحول بنائے گی آپ اندازہ کر لیجیے. وہ شوہر کے بھی ناک میں دم کرے گی اور اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں کرے گی، اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی صحیح سے نہیں نبھاؤ کرے گی. ہاں نبھاؤ کرے گی اس لائن سے کہ اخلاق ہو، پیار محبت، اس لائن سے نبھاؤ، لیکن دین، آخرت، اللہ کے رسول، اطاعت، قرآن شریف کی تلاوت، ذکر کا اہتمام، فکر آخرت، اپنی آخرت بنا لینا اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کر کے اس کو مسلمان باقی رکھنے کی فکر کرنا، کہ یہ اس کو نہیں آئے گا، کہ اس نے تو سیکھا ہی نہیں. اس لیے تعلیم ایسی، میں نے یہی کہا تھا کہ ایجوکیشن میں اور تعلیم علم میں کیا فرق ہے، یہی عرض کر رہا تھا میں. یہ ایجوکیشن آپ نے تو دیا، ایجوکیٹڈ تو اس کو بنایا، مگر اس کو علم نہیں سکھایا. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں کہ بھائی علم سے اللہ کو پہچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو، آخرت کی پہچان حاصل ہو، اور جنت دوزخ پر یقین رکھے، وہ جنت دوزخ پر ایمان اور یقین ہو اس کو. آج کل فتنے ایسے پھیل رہے ہیں دنیا میں آپ کو کیا بتاؤں. دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عجیب و غریب قسم کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ان فتنوں کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں یا دلوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے اور یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اللہ اس کو چلا رہے ہیں، تو اگر اللہ ہے تو دکھائی دینا چاہیے. اللہ اگر ہے تو دکھائی دینا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز ہے وہ دکھتی ہے. آپ ہیں دکھ رہے ہیں، مسجد ہے دکھ رہی ہے، پنکھا ہے دکھ رہا ہے، لائٹ ہے دکھ رہا ہے، تو جو چیز ہے وہ دکھتی ہے. اور جو دکھ نہیں رہی ہے
تو ہم اس کو کیسے مان رہے ہیں؟ جو چیز دکھتی نہیں ہے اس کو کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ پاک دکھتے نہیں ہیں، تم جس اللہ کو مان رہے ہو وہ اللہ تو دکھتے نہیں ہیں، وہ تو نظر نہیں آتے ہیں، دکھائی نہ دینے والی چیز کو تم مان رہے ہو، اور جو چیز ہے وہ دکھتی ہے، جو چیز نہیں دکھتی وہ نہیں ہے، تو وہ جس اللہ کو تم مان رہے ہو وہ اللہ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اور تم ایسے اللہ کو مان رہے ہو۔ اور ہم دیکھو مانتے ہیں اتنا بڑا سا وہ بیٹھا ہوا ہے بت پتھر کا اور اس کا، یہ دکھتا ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ جس کی دل دماغ جس کا کچا ہو، اتنی موٹی سی بات کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اس نے مان لیا کہ واقعی وہی بھی تو اللہ تو دکھتے نہیں ہیں، اور ہم ایسے اللہ کو مان رہے جو دکھتا نہیں، اور یہ تو ایسے کو مان رہے جو دکھتا ہے، کم سے کم نظر تو آ رہا ہے، سامنے تو بیٹھا ہے، یہ ذہن بن گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں ایمان کہاں رہا؟ وہ تو ایمان ختم ہو گیا، وہاں تو گیا ایمان 1 منٹ کے اندر۔ اسی طرح سے یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ بھائی جنت، تم کہتے ہو جنت ہے، دوزخ ہے، جنت میں نعمتیں ہیں، سیب ہے، پھل ہے، کیا کہتے ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، اور محل ہیں، حوریں ہیں، یہ سب خیالی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ جہنم کو کہتے ہیں جہنم میں عذابات ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، کہاں یہ سب؟ دنیا کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچھو وہ ہم برداشت نہیں کرتے، تو اتنے بڑے بڑے بچھو کہاں سے ہو جائیں گے؟ وہ تو ہمارے جسم سے بھی بڑے۔ تو جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی شک پیدا کر کے ان کو جنت دوزخ پر سے بھی ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ پر سے ایمان کو ختم کر دیا، جنت دوزخ پر سے ایمان کو ختم کر دیا۔ یہ اس وقت میں کالجوں کے ماحول میں یہ ذہنیت بہت زیادہ بنائی جا رہی ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے مثلا میں پوچھتا ہوں آپ سے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم میں سے آپ میں سے کسی کے بچے نے یہ سوال کر لیا جو اللہ کے بارے میں وہ لوگ ذہن میں ڈال رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہم کیسے سمجھائیں گے اس بچے کو، کیسے مطمئن کریں گے؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، کیسے مطمئن کرو گے آپ کہ بچے نے یہ سوال وہاں سے لایا کالج سے، اور آپ کو سنا ہے کہ ابو وہ تو اللہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو دکھتا نہیں ہے، اور یہ تو دکھ رہا ہے یہاں بت اتنا بڑا سا، یہ تو دکھنے والے کو ماننا بہتر ہے کہ نہیں دکھنے والے کو ماننا بہتر ہے؟ ابو نے بچے نے سوال کر لیا کہ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہمارے پاس اتنا علم رہنا چاہیے کہ اگر بچوں کے ذہن میں ایسے زہریلے سوالات کالج کے ماحول میں، دنیا کے ماحول میں، آفسوں کے ماحول میں، یا انٹرنیٹ پر براہ راست انٹرنیٹ سے جو مشغول ہوتے ہیں بچے، گوگل سے اور اس میں جا کے جو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسے سوالات ان کے ذہن میں پک رہے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی نالج اور اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن کو صاف کریں، ہمارے پاس اتنا علم ہو۔ میں آپ کو اسی کے جواب میں ایک چھوٹی سی نالج دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کام آ سکے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرماوے۔ ہم نے ان کی زبان سے کئی مرتبہ سنا ہے ایک واقعہ، ایسے ہی ذہنیت کا ایک شخص، دیکھو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ بھائی جو موجود نہیں ہے وہ، جو موجود ہے وہ دکھتا ہے، جو دکھتا نہیں وہ موجود نہیں ہے، تو وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دہریہ، انگلش میں ایتھسٹ کہتے ہیں، ایتھسٹ، اردو میں دہریہ، خدا کا وجود ہی نہیں مانتا وہ۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس وقت میں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں دنیا، خاص طور پر ایجوکیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ یہ ذہنیت بن رہی ہے، وہ مانتے ہی نہیں اس کو۔ تو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ ان کا ایک سفر ہوا دنیا کے کسی ملک میں، اور سفر کے دوران فلائٹ میں ان کی پاس والی سیٹ پر ایک ڈاکٹر غیر مسلم، ان کی سیٹ تھی۔ مولانا کی عادت تھی گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی ہر ایک سے، تو مولانا نے اس سے گفتگو کی، بات چیت کی، تو پتہ چلا کہ وہ دہریہ ہے، گفتگو سے اندازہ ہو گیا۔ اس نے خود ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگ، میں ایک سوال آپ سے کروں؟ کیا کرو؟ کہ آپ لوگ کہتے ہو اللہ اللہ اللہ، اللہ کی آپ آواز لگاتے ہو کہ اللہ پاک جو ہے آپ کا خدا ہے، آپ کا معبود ہے، اور آپ اللہ کو مانتے ہو، وہ تو دکھتا نہیں ہے، آپ جس اللہ کو مانتے ہو وہ تو دکھتا نہیں ہے، اور آپ ایسی چیز کو مان رہے ہو جو دکھتی نہیں ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ دکھنا چاہیے، جو چیز نہیں دکھتی ہے وہ نہیں ہے، یہ میرا ماننا ہے۔
تو لہذا تم جس خدا کو مانتے ہو وہ دکھتا نہیں ہے، تو لہذا خدا موجود نہیں، جو موجود نہیں ایسی چیز کو تم معبود مان رہے ہو. یہ اس نے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم آدمی اور بڑے تجربہ کار، اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، علم ہو اور بصیرت بھی ہو آدمی کے پاس. انہوں نے فوراً اس کی پوری بات سمجھ لی. کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ کہاں ضرور. آپ ڈاکٹر لوگ کہتے ہو میرے بدن میں شوگر ہے، میری بیگ میں 1 ٹی اسپون ہے، میں نکال کے دیتا ہوں، میرے بدن سے آپ 1 اسپون شوگر نکال کے بتا دیجیے. آپ کہتے ہو بدن میں انسان کے آئرن ہوتا ہے، میں اپنی بیگ سے آپ کو 1 ٹی اسپون دیتا ہوں، 1 ٹی اسپون آئرن نکال کے بتا دیجیے. اب وہ سٹ پٹا گئے، پریشان ہو گئے ڈاکٹر. کہنے لگا کہ وہ تو نہیں بتا سکتے، پھر آپ مانتے کیوں ہو کہ شوگر ہے اور آئرن ہے، چونا ہے، یہ سب مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ مانتے ہیں. پھر کیسے مانتے ہو؟ مانتے ہو تو دکھاؤ. تو کہنے لگا وہ تو نہیں دکھا سکتے. تو پھر آپ خود ایسی چیز کو مان رہے ہو جو دکھا نہیں سکتے. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا. پھر مولانا نے کہا آپ کو عقل ہے؟ عقل ہے؟ تو اب کیا جواب دے گا وہ پریشان ہو گیا، تھوڑا سوچنے لگا میں کیا جواب دوں. اس نے کہا کہ بے شک مجھے عقل ہے. مولانا نے کہا اچھا دکھاؤ. تو کہنے لگا کہ وہ دکھا نہیں سکتے. پھر آپ مانتے کیسے ہو؟ ابھی انکار کرے گا تو اپنے کو بیوقوف ماننا پڑے گا، اقرار کرے گا تو اپنے نظریے کے اور اپنی سوچ اور خیال کے خلاف ماننا پڑے گا. تو وہ بہت دیر تک حضرت مولانا نے اس کو اس طرح کے جب سوالات کیے تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جس اللہ کو یہ مان رہے ہیں اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں ایسی مانتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی اور ہم اسے دکھا نہیں سکتے پھر بھی ہم مانتے ہیں. تو ایسا ہی مسلمان اگر اللہ کو مان رہے ہیں اور وہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو بغیر دکھائے بھی اللہ کو مان سکتے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو اسی کا نام ایمان بالغیب ہے. اسی کو یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ کے شروع میں آیا نا کہ بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. اب مجھے بتاؤ بن دیکھے اللہ کو ماننے کی زیادہ ویلیو ہے، دیکھ کر اللہ کو ماننے کی ویلیو زیادہ ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. بن دیکھے بغیر دیکھے اللہ کو ماننے کی ویلیو زیادہ ہے. دیکھنے کے بعد ماننا تو وہ تو سب مان لیں گے کہ صاحب ویلیو تو تب ہے آپ بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہو. تو آپ کہیے ہمت سے کہ ہم بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. اور دنیا میں اللہ کو ان آنکھوں سے دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ دنیا میں دکھائی نہیں دیتے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے آخرت کی آنکھ چاہیے. دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ آخرت کی نعمت ہے، اللہ آخرت میں دکھائیں گے اپنے آپ کو اور ہم سب اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو آخرت کی چیز ہے، آخرت کی نگاہ آنکھیں چاہیے. یہاں دنیا کی نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ سے ربی ارینی، کیا ہے ربی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ پاک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار چاہتا ہوں. تو وہ حضرت جل جلالہ امن والو نے اللہ جل جلالہ نے جواب دیا اے موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے. کہ نہیں یا اللہ میں ذرا دیکھنا ہی چاہتا ہوں آپ سے گفتگو بات چیت. جو اللہ سے ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، اللہ سے بات کوہ طور پر جا کے اللہ سے براہ راست بات کرتے تھے. ہم اور آپ جیسے بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں ایسے اللہ سے بات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ اسی لیے ان کا لقب ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے ہیں. تو اللہ سے براہ راست بات ہوتی تھی ان کی. جیسے آپ یہاں فون میں موبائل ڈائل کر کے نمبر ڈائل کر کے آپ کے دوست سے کہیں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے شخص سے آپ اپنے موبائل کے واسطے سے بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ پاک نے بغیر موبائل کے خود سے بات کرنے کی اگر اللہ نے قوت دی ہو تو اللہ کے لیے کیا تعجب کی بات ہے. یہ انسان اتنا کر سکتا ہے تو اللہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا نہیں کر سکتا. تو بات کرتے تھے تو ان کا دل چاہ کہ جب بات کر رہے ہیں تو ذرا دیکھ بھی لوں. تو اللہ نے کہا نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا
تو حضرت جل جلالہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو وہ پہاڑ کو دیکھیے، میں اپنی تجلی پورا نہیں، پوری صرف تجلی میں پہاڑ پہ اتاروں گا، پہاڑ اگر برداشت کر لے تو سمجھ لو آپ بھی برداشت کرو گے، آپ بھی دیکھ سکو گے، اور اگر پہاڑ نہیں برداشت کیا تو آپ سمجھ لو آپ بھی نہیں برداشت کرو گے۔ تو چنانچہ اللہ نے اپنی تجلی اس پہ ڈالی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر اللہ نے سمجھایا کہ دنیا کی آنکھ اللہ کے دیدار کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے دنیا میں اللہ دکھاتے نہیں اپنے کو۔ تو خیر، تو ہم بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر ایک بات مولانا عمر صاحب نے، یہ بھی میں آپ کی نالج میں لانے کے لیے، کہ شوگر ہم مانتے بغیر دیکھے، اور آپ کا کیا نام آئرن کو ہم نے مانا بغیر دیکھے، عقل کو مانا بغیر دیکھے، کیسے مان لیا؟ ویسے ہی مان لیتے ہیں کیا؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم جو مانتے ہیں، آپ لوگ جو شوگر آدمی کے بدن میں شوگر مانتے ہیں نا، شوگر دیکھی نہیں آپ نے پھر بھی کہتے ہیں شوگر ہے، کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اس کی نشانیوں سے، اس کی علامتوں سے۔ عقل مان لی آپ نے، دیکھی نہیں، بغیر دیکھے عقل آپ نے مان لی، کیسے مان لیا؟ اس کی علامتوں سے کہہ دیا کہ صاحب یہ عقل مند آدمی، علامتوں سے پہچان لے۔ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ آدمی تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، بولتے نہیں بولتے، تھوڑا سا کچھ عقل جو ہے کمزور ہو گئی ہے، کیسے آپ نے پہچانا؟ علامتوں سے۔ کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ عقل اس کی ہے یا عقل کمزور ہے یا عقل نہیں ہے، علامتوں سے پہچانا ہے۔ مولانا عمر صاحب نے فرمایا کہ جیسے آپ لوگ شوگر کو، آئرن کو، عقل کو علامتوں سے پہچانتے ہو اور اس کا وجود مانتے ہو بغیر دیکھے، ہم بھی اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اس کی علامتوں سے۔ اللہ کے وجود کی علامتیں ہیں، پوری کائنات اتنی بڑی خود بخود بن گئی یا کسی نے بنایا ہے؟ تو بنانے والا سمجھ آیا یا نہیں سمجھ آیا؟ پوری کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے تو خود ہی چل رہا ہے یا کوئی چلا رہا ہے؟ تو چلانے والا سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ علامت ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، بارش ہے، اور زمین سے غلہ ہو رہا ہے، دنیا میں بے شمار حالات وجود میں آتے ہیں، انسان کو بیماری مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، ذلت مل رہی ہے، خود ہی مل رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے غور جب کریں گے کہ اس کے پیچھے ایک طاقت ہے اور وہی اللہ ہے، تو یہ چیزیں علامت بن گئی اس اللہ کی پہچان کے لیے۔ تو علامتوں سے ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ اپنی نوجوانوں میں، خاص طور پر نوجوان نسلوں میں اگر اس ذہنیت کا کوئی آدمی نظر آئے تو آپ دیر مت کرو، اس کا ذہن ٹھیک کرنے کی فکر کرو، فوراً پڑھ لینا چاہیے کہ اس کا ذہن کیا بن رہا ہے، اور بلا تاخیر اس کے ذہن کو ٹھیک کرنے کو کوشش کرو، ورنہ وہ ایمان غارت کر لے گا، اپنا ایمان برباد کر لے گا۔ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں اگر شک میں پڑ گیا ایمان خراب ہو جائے، جنت کے وجود کے بارے میں شک میں پڑ گیا ایمان خراب ہو جائے، جہنم کے بارے میں اگر شک میں پڑ گیا ایمان خراب ہو جائے، قبر کے عذاب کے بارے میں شک میں پڑ گیا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے اپنے نوجوان طبقوں کے اندر، بچے ہوں بچیاں ہوں، اور ان کے اندر ہم کو یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کا علاج فوراً کرنا چاہیے۔ خود نہیں سمجھا سکتے تو کسی بہترین عالم دین کے پاس لے جا کے ذہن بنائیے، سمجھائیے، لیکن دیر مت کیجیے ورنہ یہ آدمی ہاتھ سے نکل جاوے گا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم علم سکھائیں۔ علم اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو، آخرت کی پہچان ہو، جنت دوزخ کی پہچان ہو، جنت دوزخ پر ایمان بڑھے، آخرت پر ایمان بڑھے، اور دین کو سمجھ سکے، اللہ کے احکام کو سمجھ سکے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پہچان سکے، دنیا میں آنے کا مقصد اسے معلوم ہو، آخرت کس کو کہتے ہیں اس کا علم اسے ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ علم دیجیے اپنے بچوں کو، بچیوں کو۔ علم ہم نے نہیں سکھایا، ایجوکیشن دے دی، تو اس ایجوکیشن کے نتیجے میں جو ذہن بچیوں کا بنے گا وہ اس ذہن کے ساتھ جائیں گے۔ یہ علم نہیں ہے، اس کا ذہن بچیوں کا بنا نہیں ہے، تو اپنے ماحول میں جس میں شادی ہو کر وہ جاتی ہیں اس ماحول میں وہ دین باقی نہیں رکھ سکیں گی،
ایجوکیشن تو باقی رکھیں گی مگر علم نہیں زندہ کریں گی، دنیا تو کمانا سکھا دیں گی مگر دین بچانا نہیں سکھا سکیں گی اپنے بچوں کو، وہ ماں۔ اچھا، ماں بننے سے پہلے تو وہ بیوی بنتی ہے، تو جب اس ذہنیت کے ساتھ غیر تربیت یافتہ لڑکی جب کسی کے نکاح میں جائے گی نا، کسی کی بیوی بنے گی نا، تو اپنے اس شوہر سے ایسے کام کروائے گی جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں، مجبور کرتی ہے، وہ پریشر ڈالے گی، اس کو بلیک میل کرے گی، مجبور کرے گی، بلیک میل کرے گی، پریشر ڈالے گی اور ڈیمانڈز کرے گی ایسے ایسے، شوہر پریشان ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا مصیبت میں نے مول لی، شادی سے پہلے تو میں سکون میں تھا اور شادی کر کے تو میں نے مصیبت مول لی، تو یہ ایسے ڈیمانڈز کر رہی ہے، ایسے مطالبے کر رہی ہے اور ایسے تقاضے کر رہی ہے، میں کروں نہ کروں پریشان ہوں۔ ایک دیندار لڑکا یا مسلمان، سچا مسلمان لڑکا تو بے انتہا پریشان ہو جائے گا اور وہیں سے وہ ایسے ٹینشن میں پڑ جائے گا کہ بھئی اس رشتے کو چھوڑوں یا نبھاؤں، کنفیوز ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے، وہ اگر اس لڑکی کی ان مطالبات کو اور ان تقاضوں کو پورا کرے گا تو اس پورا کرنے کے نتیجے میں ایسے ایسے کام اس کو کرنے پڑیں گے جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو کام خدا کا غضب اتارنے والے ہیں، جو کام اللہ کی لعنت اتارنے والے ہیں، جو کام اس شخص کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ایسے کام وہ کروائے گی۔ اب آپ سوچو گے کیا وہ کون سے ایسے کام ہے مولانا صاحب کہ جو بیوی شوہر سے کروائے گی؟ میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، مگر میں اشارے دے دوں تو انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گے، ہے نا؟ اس میں غیر شادی شدہ بچے بھی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ غیر شادی شدہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں بولی جائیں نہ بولی جائیں، اس لیے میں وہ باتیں اوائڈ کر لیتا ہوں۔ جو عورت اپنے شوہر سے تقاضا کرتی کہ یہ ہو اور وہ اللہ نے حرام کر رکھا ہے، بیوی اپنے شوہر کو کچھ کاموں کے کرنے پہ مجبور کرتی ہے اور وہ ایسے کام ہیں جو اللہ نے حرام کر رکھے، بس میں اشارہ دے چکا آپ کو، وضاحت نہیں کروں گا۔ ہاں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سنی محال لے جانے پہ ایک دوسری مثال دے رہا ہوں، اس میں نے جو پہلی گفتگو کی اس میں اشارے بہت ساری باتوں کے ہوئے۔ سنی محال لے جانے پہ مجبور کرے گی، اس طرح کے اور بھی تقاضے ہیں جن تقاضوں پر مجبور کرے گی۔ ایسا لباس دلوانے پر مجبور کرے گی جو لباس جائز نہیں ہے، بے حیائی کا ہے، فحش ہے، مغربی تہذیب کا ہے، ویسٹرن کلچر کا ہے، ہندوانہ لباس ہے، غیروں کی تہذیب کا ہے۔ آپ نہیں راضی ہیں اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنانے میں، بیوی مجبور کرے گی شوہر کو کہ وہ بغیر برقعے کے باہر جانا چاہتی ہے کہ نہیں؟ تقاضے ایسے کرے گی نہیں کرے گی؟ وہ برقع نہیں پہننا چاہتی ہے، بغیر نقاب کے پھرنا چاہتی ہے، اور بیوی وہ شوہر کو اس بات پر مجبور کرے گی کہ اس کو وہ اجازت دے غیر محرم رشتہ داروں سے بھی ملنے کی، ملاقات کرنے کی۔ آپ کے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد ہے، تایا زاد بھائی ہے، آپ کے کزن بردرس ہیں، ان سے بھی ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، آمنے سامنے آنے جانے کے لیے اجازت مانگتی ہے آپ سے، اور آپ منع کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتی ہے، وہ روٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے یہ میں چند مثالیں بول رہا ہوں آپ کو، اس طرح ایک دو نہیں سینکڑوں کام ایسے بیوی کرنا چاہے گی اور شوہر سے اس کی اجازت چاہے گی، اور شوہر اجازت نہ دینے پہ شوہر کے ساتھ ایسا سوشل بائیکاٹ بھی یا بلیک میل بھی یا اس کو ایسا پریشر بھی باہر ایسا ڈالے گی کہ شوہر پریشان ہو کر یا تو طلاق دے بیٹھے گا یا پھر اس کے ہر بات پر راضی ہو جائے گا، یا پھر روزانہ جھگڑا چلتا رہے گا۔ تین میں سے ایک کام ہوگا، یا تو روز جھگڑا ہوگا، یہ نہیں چاہے گا وہ چاہے گی، یا یہ کہ یہ راضی ہو جائے گا اس کے ساتھ، چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، تم جدھر میں بھی ادھر، تو وہ جدھر جدھر جاوے گی، جدھر جدھر لے جائے گی یہ بھی ادھر ادھر جائے گا۔ یا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کنٹا سنکا ہو کر کو طلاق دے کو چھوڑے گا۔ تین میں سے کوئی ایک۔ آپ بتاؤ، پہلی صورت میں یہ راضی نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے تو یہاں تو روز جھگڑے ہوں گے، روز جھگڑے ہوں گے۔ لیکن
راضی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی سے یہ بچ جاوے گا۔ دوسری صورت میں عورت کے ساتھ ساتھ چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جتنے گناہ عورت کرے گی وہ سارے گناہ میں یہ مرد بھی مبتلا رہے گا۔ اور تیسری صورت میں طلاق دے بیٹھے گا تو ایک خاندان اجڑ جائے گا، فیملی اجڑ گئی، ایک معاشرہ خراب ہوگا۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ یہ روزانہ کے کیسز بن چکے ہیں، روز کے یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک بات ہوتی ہی ہوتی ہے، ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے۔ بہت کم ہیں جو چوتھے نمبر کے ہیں کہ بیوی کا بھی ذہن شوہر کا بھی ذہن دونوں کا ذہن ایک ہے، کہ دینی ذہن ہے، شوہر بھی دین پر چلنا چاہتا ہے اور بیوی بھی دین پر چلنا چاہتی ہے، دونوں ایک ساتھ مل جل کے چل رہے ہیں۔ ایسے چوتھے نمبر کے رشتے کم ہوتے ہیں، ورنہ ان 3 نمبروں کے حالات ہر گھر کا حال بن چکا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے ہونے کی واحد وجہ ہے کہ ہم نے بچیوں کی تربیت اور تعلیم صحیح نہیں کی۔ جو شادی ہونے والی بچیاں ہیں نا، ان کو ہم نے تعلیم وہ نہیں دی جس تعلیم سے ان کے اندر خدا کا خوف آتا، اللہ سے محبت اور تعلق پیدا ہوتا اور آخرت کی فکریں ان کے اندر آتی، اور یہ اپنی دنیا میں آخرت بنانے کی فکر کو لے کے چلتے۔ ایسا علم ہم نے ان کو نہیں دیا، اور ان کے اخلاق، کردار، حیا، پردہ، حلال حرام، جائز ناجائز، اس لائن سے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ تو یہ بچیاں جب بغیر تربیت بغیر تعلیم کے جب کسی کے گھر میں جائیں گی تو یہی سارا پورے گھر کو جہنم نما بنا دے گی، جہنم کدہ بنا دے گی۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا فکر کیجئے، اور بغیر تعلیم و تربیت کے ان کی شادیاں کرنے سے گریز کیجئے۔ 4-6 مہینے تاخیر ہو جائے حرج نہیں، لیکن 4-6 مہینوں میں بچیوں کی تربیت کا فکر کریں۔ لیکن ایک بات میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تم ایک عورت کو اچھی ماں بنانا چاہتے ہو تو اچھی ماں بنانے کے لیے تم کو اس کی پیدائش کے پہلے سے تمہیں تربیت کی لائن لے کے چلنی ہوگی۔ کب سے؟ پیدائش کے پہلے سے۔ پیدائش کے پہلے سے کیسے؟ پیدائش کے پہلے سے کا مطلب یہ کہ جس وقت میں عورت کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرے گا نا، جس وقت میں وہ وہاں سے شروع کرنا ہے کام، وہاں سے تربیت کا، وہاں سے۔ یہ میاں بیوی اپنی رات اور دن صحیح رکھیں، صحیح گزاریں، اپنے اخلاق صحیح رکھیں، اپنی بول چال صحیح رکھیں، اور اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ کے خوف میں، عبادت میں، نمازوں میں، ذکر میں اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ اس کا اثر اس پیٹ میں رہنے والے اولاد پہ پڑتا ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوا سلسلہ۔ اب اس کے بعد وہ پیدا ہوگا یا پیدا ہوگی، اس کا نام اچھا رکھو، عقیقہ کرو، پھر اس کی شروع سے جب وہ بولنے لگے تو اللہ کا نام اس کی زبان پہ چڑھاؤ، جب اور بات چیت کرنے لگے قرآن سکھاؤ، تعلیم دیتے رہو، تربیت کرتے رہو۔ یہاں سے جب لے کے سلسلہ وار چلیں گے اور شادی کی عمر تک آپ لائیں گے، اب وہ ایک بہترین ماں بنے گی۔ تو ہم نے تو پوری یہاں سے یہاں تک کی پوری لائن میں غفلت برتی۔ اب جب وہ شادی ہونے کے لیے بیٹھی ہے تب ہم لے کے بیٹھے تربیت کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہتا کہ بالکل نہیں ہوگا، لیکن ہوگا، مشکل سے ہوگا۔ آخری میں شادی سے پہلے 40 دن، کم سے کم آخری درجہ بتا رہا ہوں میں، شادی سے پہلے ایک 40 دن تربیت کیجئے، اور ایک 4 مہینہ اس کو تربیت کیجئے، 1 مہینہ کیجئے تربیت کسی ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں اس کو دیجئے، یا اپنے ہی گھر میں ماحول بنائیے، اپنے گھر میں کوئی نظام بنائیے کہ بھی اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو آخرت، دنیا اور دین اور اخلاق اور ساری چیزیں ہم سکھا کے سمجھا کے پھر ہم اس کو بھیجیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب میری بات میں قرآن کی جو آیت لے کے چلا تھا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اس کا مطلب میں اب سمجھا رہا ہوں، مجھے سمجھانا اب آسان ہو گیا کہ جو عورت غیر تعلیم یافتہ اور غیر تربیت یافتہ کسی کی بیوی بن کے جائے گی تو اس شوہر سے ایسے کام نہیں کروائے گی جو کام خدا کو ناراض کرنے والے ہیں، اور وہ بیوی اپنے اس شوہر کے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اگر شوہر مانے گا
جو میں نے 3 قسم بتایا نا کہ بھائی یا تو لڑائی بولو نہیں مانیں گے تو لڑائی بولو، یا پھر مان کے جو بولے وہ کرو، یا پھر طلاق دے کے چھٹی کیا، 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک عمل آدمی کرے گا۔ تو جس صورت میں یہ بیوی کی بات مان کے چلتا رہے گا تو اس صورت میں جتنے نافرمانی کے کام بیوی کروائے گی شوہر سے، وہ شوہر کے لیے قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی نہیں بنے گی، اور خدا کی لعنت و پھٹکار اور خدا کے غضب اور غصے کے اترنے کا دنیا میں ذریعہ بنے گی نہیں بنے گی۔ اب جو بیوی اپنے شوہر کو خدا سے دور کرا دے، دین سے دور کرا دے، جہنم سے قریب کرا دے، جنت کے سے دور کرا دے، وہ بیوی دوستے کے دشمن ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ تو قرآن نے یہ تعلیم دی کہ اگر بیوی ایسے مطالبات کرے تو مطالبات پورے مت کرو، تو اس کی چاہت کے ساتھ ساتھ مت چلو، بلکہ اس کو نبھانے کا فکر کرو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی سوچ و فکر کو اس کو لے کر اس کی تربیت اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ تو بیوی کی جو ذہنیت ہے، جو خواہشات ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرو۔ اس کو پھرنے کی خواہش ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھائی میں پکنک میں جاؤں، آپ کہنا ٹھیک ہے تمہاری پکنک کی خواہش ہے نا، میں پکنک کراؤں گا، 3 دن ہم جماعت میں چلیں گے، چلو۔ اب آپ نے 3 دن جماعت میں نکال لیا اس کو، تو اب اس کی جو پکنک کرنے کی، گھومنے کی جو خواہش ہے، وہ خواہش اس کا رخ چینج ہو گیا، بدل گیا، کہ ایک دینی لائن سے اور دینی کام کے اعتبار سے وہ جماعت میں نکلی، تو کیا ہوا، پھرنے کی جو خواہش ہے وہ دنیا پھرنے کے بجائے دین کے لیے پھرنے میں تبدیل ہو گئی۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کی جو عادتیں ہوتی تھیں، ان عادتوں کا رخ چینج کر دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا رخ تبدیل کر دیتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی بیوی کی جو مزاج ہے، اس کی جو عادات ہیں، اسے سمجھنا ہوگا، اور اس کی قدر کر کے اس کو غلط رخ پہ استعمال کرنے کے بجائے صحیح رخ پہ اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے۔ یہ عقل مندی استعمال کرنا سیکھنا پڑے گا، یہ عقل مندی استعمال کرنا سیکھنا پڑے گا۔ کچھ بزرگوں سے پوچھیں گے، کچھ علماء سے پوچھیں گے، کچھ اہل اللہ کی صحبت میں جاویں گے، کچھ کتابیں پڑھیں گے بزرگوں کی، کچھ اسلامک لٹریچر پڑھیں گے، اس میں آپ کو یہ نالج ملے گی اور یہ علم ملے گا اور اس کی سمجھ بوجھ ملے گی کہ ہم کس طرح ان جذبات کو کیسے ڈائیورٹ کر کے صحیح رخ پر لے کے چل سکتے ہیں، یہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، رشتہ بھی نبھ جاتا ہے، اور بیوی کو غلط رخ پہ جانے سے آپ اس کو بھی بچا لیں گے، آپ بھی اس کی اطاعت میں غلط رخ پہ چلنے سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے اللہ نے جو کہا فَاحْذَرُوهُمْ کا یہی مطلب ہے کہ بچوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ اب بچنے کا یہ راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائیورٹ کرو، اس کو رخ چینج کرو، تبدیل کرو اس کی عادتوں کو، عادتوں کا غلط استعمال ہٹا کے صحیح استعمال سیکھو۔ اچھا، یہی ساری بات بچوں کے اعتبار سے بھی، جو کچھ میں نے بیوی کے تعلق سے کہا وہی بچوں کے بارے میں بھی۔ بچے، انسان کے جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ انسان جو محبت کا سلوک پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو محبت ہے، اپنائیت ہے، اور بچوں کے ساتھ جس طرح کا بھی سلوک ہوتا ہے، اس میں بسا اوقات یہ محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بچے کے ہر مطالبے کو آدمی پورا کرنے لگتا ہے۔ بچے نے جو مانگا کھٹ سے لا کے دے دیا، بچے نے جو چاہا کھٹ سے پورا کر دیا، نہیں بچے ہیں چھوڑو، بچے ہیں چھوڑو، بچے ہیں چھوڑو۔ اب ہر عادت، ان کی ہر خواہش کو اور ہر مطالبے کو، ہر ڈیمانڈ کو بچے کی پورا کرنے کی عادت ہم بنا لیں گے نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ خدا نخواستہ کوئی حرام اور ناجائز چیز بھی مانگے گا تو ہم دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ عادت ایسی بنا لی ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے، نہیں بیٹا بول نہیں سکتے آپ۔ باپ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بچے کو کسی کام سے منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ آج کل کے حالات جو دنیا کے بدل رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، ان حالات کے بگاڑ کے نتیجے میں بچوں کا مزاج ایسا ہی بن رہا ہے۔ آپ اسکول اور کالجوں میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دیکھیے، جو اسکول کی ٹیچرز ہیں نا، پناہ مانگتے ہیں بچوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان ٹیچروں کی وہ عزت نہیں کرتے، ان ٹیچروں کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دیتے،
ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، ان کی اگر زیادہ ڈانٹیں گے نا تو ان کو بچوں کے بیچ میں وہ ٹیچر کو بے عزت کر دیتا ہے اسٹوڈنٹ. ایسے ایسے عجیب عجیب حالات. مجھے یاد آیا، بات لمبی نہیں کروں گا، انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. مجھے یاد آیا کہ ایک اسکول کے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہمارے ہاں مدرسے میں پڑھانے کے لیے آئے، مدرسے کے بچوں کو میتھس اور انگلش پڑھانے کے لیے آئے. بڑی عمر کے آدمی، سینئر آدمی تھے، 60 سے اوپر ہو چکی تھی ان کی عمر. پڑھاتے رہے، بچوں کو پڑھاتے تھے، انگلش پڑھاتے تھے، میتھس پڑھاتے تھے مدرسے کے بچوں کو. تو وہ مدرسے کے بچے جیسا اسکولوں میں بچے جیسا ستاتے ہیں نا، تھوڑے بہت اس کی ٹریننگ یہ بھی لے کر کے آئے ہوتے ہیں مدرسے کے بچے، اس لیے کہ وہ بھی تو تھوڑا سا اسکول پڑھ کے آتے ہیں نا 3-4 کلاس تک، تو تھوڑا بہت وہ بھی انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. تو مدرسے میں آنے کے بعد مدرسے میں تو ڈسپلن ہوتا ہے، استاد کا ادب احترام بڑے اس کے ساتھ عظمت وغیرہ، اور زبان نہیں کھول سکتے، زور سے نہیں بات کر سکتے استاد کے سامنے. تو یہاں تو ایک پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. لیکن جب وہ ماسٹر صاحب کے ساتھ بچے بیٹھتے تھے تو کھیلتے تھے اور بات چیت کرتے رہتے تھے، ہنستے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے ان سے ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ماسٹر جی ہمارے بچے تو آپ کو بہت پریشان کر رہے ہوں گے نا، آپ کو تو ہمارے بچے بہت پریشان کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ نہیں حضرت، فرشتے انہوں سب بچے اسکولوں میں دیکھو ناک میں دم کر ڈالتے بچے، انہوں تو پورے فرشتے. حالانکہ ستا رہے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ان کو وہ فرشتے سمجھ رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کرو کہ انہوں نے اس سے بدتر ماحول اسکول میں دیکھا ہے، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فرشتے کہہ رہے ہیں. حالانکہ ہم اس کو بے ادبی سمجھ رہے ہیں، گستاخی سمجھ رہے ہیں کہ بچے استاد کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، ہم اس کو بے ادبی سمجھ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں. اس کا مطلب اس سے بدتر ماحول انہوں نے اسکولوں میں دیکھا ہے. اور آپ ٹیچروں سے پوچھ سکتے ہیں آپ میری بات کو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بچے اسکول کے اس ماحول میں یہ بدتمیزی استاد کے ساتھ کر کے آئے ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ کے ساتھ صرف تھوڑے بہت ڈر اور تھوڑی بہت عظمت کی وجہ سے چپ رہتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ نے ذرا سا ان کے ساتھ سختی کی تو جو انہوں نے وہاں ٹیچر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس طرح یہاں ماں باپ کے ساتھ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے. یہ مصیبت ہے. اس لیے اس ماحول کا جو نقصان ہے، جو زہر ہے، وہ ہمارے بچوں میں پھیل رہا ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا مزاج شروع سے مت ڈالو. کنٹرول ہمیں اپنے بچوں پر شروع سے ایسا رکھنا چاہیے کہ بچے ہماری ہر بات پر اطاعت کر سکیں. اور ایک بات میں آپ کو سناؤں، بچوں میں اطاعت کا مزاج اگر ماں باپ کے ساتھ بنانا ہے نا، تو سب سے پہلی چیز ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو کرنی چاہیے وہ ہے محبت. آپ اپنے بچوں کو محبت دیجئے، ایسی محبت بچوں کے دل میں ماں باپ کی بیٹھ جانی چاہیے کہ بچے ماں باپ کو کسی حال میں چھوڑنے پر راضی نہ ہو، چاہے ان کی کوئی چیز بھی چھوٹ جائے مگر ماں باپ نہیں چھوڑنا چاہتے، ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے. مجھے آپ کو شاید آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا ہوگا ایک واقعہ، بڑا افسوسناک واقعہ، کہ ایک لڑکی، نوجوان مسلمان لڑکی ہے، اس کو غیر اس کو لے جاتا ہے، ان کے بیچ میں سے کھینچ کے اس کو لے جاتا ہے، اور ماں باپ اس کو روک نہیں سک رہے ہیں. ماں باپ نے کمپلینٹ درج کی، کیس دائر کیا کورٹ میں کہ یہ ہماری بچی کو اس نے زبردستی لے جا کے اس طرح کیا ہے. تو وہ ماں باپ نے کیس درج کیا تو کورٹ میں جج نے لڑکی کو بھی، ماں باپ کو بھی، اور اس کو جس نے جو ہندو غیر مسلم اس کو لے گیا تھا اس کو بھی، سب کو بلایا. لڑکی سے پوچھتا ہے جج ماں باپ کے سامنے، تو کس کے ساتھ جائے گی؟ جو ہو رہا ہے دنیا میں اس سے ہم کو بے خبر نہیں رہنا چاہیے. آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اس واقعے کو آپ دیکھیں گے تو، کہ 17-16 سال جن ماں باپ نے بچی کو پالا پوسا اپنی محبتوں سے اور اپنی ہمدردیوں سے اور پرورش کی، 17 سال کے بعد وہ بچی 1 منٹ میں یہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، اس غیر کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ کون سا اس نے اس کو دیا؟ کچھ اس نے اس کو کچھ نہیں دیا ہے.
خواہشات کا ایسا، شہوتوں کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ خواہش اور شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس نے 17 سال کی ماں باپ کی پرورش اور محبت کو پوچھ کے پھینک دیا اس نے۔ ہمیں ان چیزوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، اس کا علاج کا فکر کرنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم ایسے لگے رہیں اور بچے ماں باپ کے ساتھ ایسے لگے رہیں، کسی حال میں بھی بچے اس سودے کے لیے راضی نہ ہوں کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو وہ اختیار کر لیں۔ اس سودا کرنے پر بچے راضی نہ ہوں۔ اس کے لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو محبت دیں۔ اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے بات فرمائی ہے کہ بچوں کا اکرام بھی کرو، اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا اکرام کرو۔ اکرام کا مطلب کیا ہے؟ ان کو عزت دو، عزت سے پیش آؤ۔ بچوں کو بچوں کے سامنے ذلیل اور بے عزت نہیں کرنا چاہیے، دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل و بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ڈاکٹر نادر علی خان صاحب بزرگوں میں ہیں ہمارے، انہوں نے ایک موقع پہ بیان کیا تھا، فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ باپ نے بچوں کے سامنے بچے کی پٹائی کر دی۔ اس کے ہم عمر جو بچے ہوتے ہیں نا، اس کی اپنی جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے، ان کے بیچ میں بچے کو پیٹ دیا۔ وہ بچہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ کر آ کے ماں کو لپٹ کے شکایت کرتا ہے، ان بچوں کے بیچ میں مجھے مارا، بچوں کے بیچ میں مجھے مارا۔ حضرت نے نقل کر کے فرمایا کہ دیکھو، بچے کو اس پر اعتراض نہیں کہ مجھے مارا باپ نے، مارنے پر اعتراض نہیں ہے، بچوں کے بیچ مارنے پر اعتراض ہے کہ بچوں کے بیچ میں مجھے کیوں ذلیل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہیں، سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم عمر بچوں میں عزت چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، کون آدمی ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ہم بازار میں ہم چلیں پھریں تو ہم کو لوگ عزت سے دیکھیں، کوئی ہم کو بے عزت نہ کرے۔ یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے، بچوں کے بھی دل میں یہ فطرت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ دوسروں کے سامنے وہ بچہ ذلیل ہو۔ اگر باپ نے، ماں نے دوسرے بچوں کے بیچ میں اگر اس کو ذلیل کیا تو بتاؤ اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا خیال رکھو، مارنے پر اعتراض نہیں ہے، بچوں کے بیچ مار کے اس کو ذلیل کرنے پر اس کو اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، بچوں کی سائیکالوجی ہے، نفسیات ہیں۔ آپ کو اگر مارنا ہے بند کمرے میں لا کے ماریے، سب کے سامنے ماریں گے اس کی بے عزتی ہوگی، اور وہ بے عزتی نہیں برداشت کرنا چاہتا۔ جہاں وہ بے عزتی دیکھے گا ماں اور باپ کی طرف سے تو پھر وہ آگے چل کر ماں باپ کے خلاف باغی بن سکتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کا تربیت میں بھی اور سزا دینے میں بھی ان سب چیزوں کی رعایت اور ان سب چیزوں کا خیال کر کے تب بچوں کو لے کے چلیں گے تو بچے ہمارے بنیں گے۔ بچوں کو ایسی محبت دیجیے کہ بچے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے کسی حال میں بھی آپ سے جدا ہونا پسند نہ کرتے ہوں۔ میں آپ کو سناؤں حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اپنے بچوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ تشریف لاتے تھے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، جب گھر تشریف لاتے نا تو لکھا ہے حدیث میں حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی اور دروازے تک جاتی تھی حضور کا اکرام استقبال کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی، مصافحہ کرتی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی اور اس کو بوسہ دیتی، پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے حضور کو لا کے بٹھاتی اور بڑے فرش بچھا کے اکرام اور اعزاز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بٹھاتی تھی۔ باپ ہیں لیکن باپ کا اکرام یہ ہوا نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی، یہی طریقہ حضور فاطمہ کے ساتھ بھی کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضور کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے بیٹی کا، ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑ کر لا کے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی بچیوں کے ساتھ۔ اور آپ کو حضرت حسن و حسین کے واقعات تو معلوم ہے، حدیث میں تو بھرے ہوئے ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسن و حسین حضور سے کھیل رہے ہیں، حضور بیان کر رہے ہیں صحابہ کے بیچ میں، اور حضرت حسن و حسین نواسے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پر چڑھ رہے ہیں، مونڈے پہ چڑھ کے بیٹھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار نکلے، باہر کی طرف نکلے تو ایک مونڈے پہ حسن، دوسرے مونڈے پہ حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔
تو ایک صحابی سامنے سے آئے، انہوں نے دیکھا وہ دو کنڈوں پہ دو نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، تو یہ سوار ہیں نا، یہ دونوں اوپر سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہیں، تو صحابی نے دیکھتے ہی کہا او ہو کیا شاندار سوار ہے، ہاں کیا شاندار سواری ہے، سواری حضور کو کہا، حضور کی تعریف میں، کیا شاندار سواری ہے کہ اپنے اوپر پیٹھ پہ دو نواسوں کو بٹھائے ہوئے جا رہی ہے۔ کس کی تعریف میں کہا؟ حضور کی تعریف میں، کیا شاندار سواری ہے کہ اپنے پیٹھ پہ دو نواسوں کو بٹھائے ہوئے جا رہی ہے۔ جب حضور نے یہ جملہ ان سے سنا تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو کتنے شاندار ہیں، یہ دیکھو، تم سواری کی تعریف کر رہے ہو، سوار بھی تو شاندار ہے، یعنی اپنے نواسوں کی تعریف۔ یہ ہے وہ بات کہ نواسوں کا اکرام اور اعزاز اور ان کی تعریف ہے نا، تو یہ چیز حضور کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے، زندگی سے حضور کے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے بچوں کو اپنا بنا کے رکھنا اور اس محبت میں رکھ کے ان کو تعلیم دینا، ان کو تربیت کرنا، گھر میں روزانہ ہمارا ایک نظام ہونا چاہیے، ماں اور باپ دونوں اپنے اولاد کو وقت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب کبھی ہفتوں میں مہینوں میں ایک مرتبہ آ کے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہوں تو ہم نے کیا بچوں کو ٹائم دیا؟ اور جب ظاہر بات ہے کہ ماں اور باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ بچے کس کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں گے؟ ماں باپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہا تو کس کے ساتھ گزاریں گے؟ وہ موبائل کے ساتھ گزاریں گے، یا باہر شریر اوباش لڑکوں کے ساتھ گزاریں گے، یا کہیں کیرم بورڈ کھیلنے چلے جائیں گے، یا سائیکلنگ کرنے چلے جائیں گے، یا بازار میں گپ شپ کرنے چلے جائیں گے، یا ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پینے میں چلے جائیں گے۔ کہ ہم نے گھر میں رہ کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم، ہنسی مذاق ہی کرو کہیں کوئی بات نہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا چاہیے، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، دل لگی کی باتیں کریں، پیار محبت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت گزاریں۔ تو یہی ماں باپ کے ساتھ بچوں کے جوڑ کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور پھر ان کو ہم کہیں کہ دیکھو اتنی دیر ہم نے ماشاءاللہ ہنسی مذاق کر لیا، تھوڑی دیر ہم اب ذرا صحابہ کے واقعات پڑھیں گے، انبیاء کے ذرا واقعات پڑھیں گے۔ آپ صحابہ کے واقعات پڑھ کے سناؤ، اب کسی نبی کا پیغمبر کا واقعہ پڑھ کے سناؤ، اس کو سٹوری کے ٹائپ میں سناؤ، دنیا والوں کی نہیں، ایک بچوں کی سائیکالوجی کا خیال کر کے، ان کے نفسیات کا اور مزاج کا خیال کر کے سٹوری کے ٹائپ میں آپ نے نبی کا قصہ سنا دیا، سٹوری کے ٹائپ میں آپ نے صحابی کا قصہ سنا دیا، تو ان کو شوق ہوتا ہے۔ اب ہر دن بچے آپ سے کہیں گے کہ ابا آج ایک سٹوری سنائیے، آج ایک سٹوری سنائیے، آج ایک کہانی سنائیے۔ اب آپ کہانی بناؤ، صحابی کے کسی واقعے کو لے کے کہانی بناؤ، کتاب میں سے پڑھ کے سنا دو۔ بچوں کے مزاج کا خیال کر کے ان کے الفاظ اور ان کے انداز میں سناؤ۔ آپ ضروری نہیں کہ کتاب میں جتنے الفاظ لکھے ہیں ویسے ہی الفاظ پڑھ کے آپ اگر بچوں کا مزاج سمجھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا اور انداز سے ذرا سا اس کو سمجھانا ہے تو آپ اس انداز سے اس کو واقعے کو سناؤ، تو واقعہ بچوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو غرض چھوٹی کہانیاں جو آپ کو یوٹیوب میں ملتی ہیں وہ آپ دے کے بٹھا دیا کہ وہ جھوٹی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بجائے صحابہ کے سچے واقعات، انبیاء کے سچے قصے، اولیاء اللہ کے سچے واقعات اور سچے قصے اگر ہم اور آپ ان کو سنائیں گے تو اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اور بچے ان واقعات سے اخذ کرتے ہیں، کیچ کرتے ہیں، اور ایک لیسن لیتے ہیں، اس سے ایک سبق لیتے ہیں، اور اس سے اپنے لیے ایک راستہ لیتے ہیں۔ یہی تربیت کا راستہ ہے، طریقہ ہے، بچوں کی تربیت کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا، اس بگاڑ کے نتیجے میں وہ بچے اپنے ماں باپ سے ایسے کام کروائیں گے جو کام خدا کو ناراض کرنے والے ہیں، اور ماں باپ کو جہنم میں لے جانے والے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ بعض اولاد تمہاری دشمن ہے، ان سے بچو۔ بچنے کا مطلب بچوں کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بچوں کو اس لائن پہ جانے سے روکنا، اور بچوں کی ہر بات ماننے سے بھی پرہیز کرنا، کہ ہر بات ماننے میں ایسا نہ ہو کہ خدا کو ناراض کرنا پڑتا ہو، یا خدا کی لعنت یا کوئی حرام اور ناجائز چیزیں ہم لا کے بچوں کو نہ دینے لگے۔ بچوں کی فرما برداری میں، بچوں کی اطاعت میں، یا بچوں کی محبت میں، اس سے ہم کو احتیاط برتنی چاہیے۔ آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال
یکون علی عذابا ومن ولد یکون علی وبالا۔ اے اللہ ایسے مال سے میں پناہ چاہتا ہوں، حضور کی دعا، ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو قیامت میں میرے لیے عذاب کا سبب بنے، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو قیامت میں میرے لیے وبال جان بن جائے، میرے لیے وبال کا ذریعہ بنے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اولاد انسان کو قیامت کے دن وبال کا ذریعہ بن سکتی۔ تو معلوم ہوا اس لیے کہتے ہیں بچوں کو ایسا بننے سے بھی بچانا، اور بچوں کی بات مان کے ہم قیامت میں خدا کے یہاں پکڑ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک ایک چیز کو سیکھ کر سمجھ کر خود بھی اپنے اندر اختیار کرنے کی، اور دوسرے اپنے اولادوں، اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کے اندر بھی ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش اور فکر اور محنت کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وفتنها ومصيباتها وعذاب الآخرة۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو دیندار بنا دے، ہمارے ماحول کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ماحول سے بے حیائی کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما۔ اے اللہ بد عقیدگی کو ختم فرما، بد اخلاقی کو ختم فرما۔ اے اللہ اخلاق کو زندہ فرما، حیا کو زندہ فرما، عفت اور پاک دامنی کو زندہ فرما، پردے کو زندہ فرما، ادب اور احترام کو زندہ فرما، ایک دوسرے کی حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک پیش کرنے کی توفیق دے، اخلاق کا سلوک پیش کرنے کی توفیق دے، ان کی حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق دے، خاص طور پر یا اللہ ان کو دینی تعلیم اور دینی تربیت دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،